अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में खुश आमदीद। मियाँ साहब, आज तो लाहौर से मेन ख़बर जो ज़ाहिर है कि वो जो उस दिन बच्चा कत्ल हुआ या एक्सीडेंट हुआ, उस पर वज़ीर आला साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम फुटेज के साथ सारा कहा और ऐलान भी किया है कि भाई आप मुझ पर दबाव मत डालें, मैं जो काम करने आया हूँ उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, और अगर कोई आपको किसी को भी गिला शिकवा है तो वो आगे बात करे और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी ना करें। इसके अलावा कल परसों आप एक गुफ्तगू कर रहे थे कि मीडिया में अब सारे ही अपना लैंड डेवलपर्स, तो एक टीवी चैनल जो है वो बिक गया है, और वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी ने लिया है, पब्लिक टीवी जो है वो अल रहमान गार्डन ने लिया है। अच्छा, ये कब बिका है? अभी मुझे ये आज उनकी अनाउंसमेंट आ गई है। ठीक। और ये हमने पहले भी तय किया था कि जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने लगे थे कि भाई हम जो अपने प्रोफेशन के हवाले से उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जो कुछ हमारे प्रोफेशन की चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो तो करना पड़ेगी। अगर हम अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना घर ठीक करे, अपनी चीज़ों को देख के अपने गिरबान में झांके, अगर फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा है कि जी अपनी सारी चीज़ें ठीक करें, और सियासतदानों को कहा जा रहा है, तो फिर चौथे स्तून को भी ये कहना चाहिए और उनकी चीज़ें भी अगर इस तरह की जो है वो सामने आनी चाहिए। करते हैं बात इस पर, लेकिन ये है कि आप पहले वो ओपनिंग कर लूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें, और इसके साथ साथ हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करते रहें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जी खान साहब, मेरा ख्याल है हम वो अपने शोबे की पहले बात कर लें। जी हाँ। देखें, अफसार आलम साहब को कौन नहीं जानता। जी हाँ। और हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उनसे इख्तलाफ भी होता है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनलिज्म या उन सारी चीज़ों पे उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है। प्रोफेशनलिज्म को तो मेरा नहीं ख्याल है उनको चैलेंज किया जा सकता है। वो मतलब है तो बिल्कुल थॉरोली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और वो ये जिस कॉलम का आप जिक्र कर रहे हैं रात को मेरी नज़र से भी गुजरा, मैंने पूरा पढ़ा और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब किस किस्म की खौफनाक जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने कॉलम में एक्सपोज की हैं। इसमें बिल्कुल उन्होंने एक्सपोज किया, उसमें थोड़ा सा वेग था, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट में कर दिया है कि वो सलीम साफ़ी साहब के लिए वो जाल बछाया। नाजरीन को पहले थोड़ा बहुत कॉलम के बारे में अगर उसके थोड़े से बता दें, क्योंकि हाँ जी हाँ, क्योंकि सबने तो कॉलम नहीं पढ़ा होगा। अफसार आलम साहब ने एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने बताया कि एक खातून एंकर को जो है एक फ़ौजी अफसर कर्नल, उन्होंने शायद रैंक लिखा है, नाम उनका जो है उन्होंने हे लिख दिया है सिर्फ, कि जी उसने जो है उन्हें कहा, और उन्हें कहा कि भी आप सलीम साफ़ी साहब के साथ जो है अपने तल्लुकात बढ़ाएं और उनके साथ कोई तस्वीर बनवाएं, लेकिन आपकी तस्वीर जो है वो फेड कर दी जाएंगी, हमने सलीम साफ़ी को फंसाना है। और उसके बाद जो है उस खातून ने ज़ाहिर है कि ना करनी थी, उसने ना कर दी, और उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये है उसका सारा नटशेल कि अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना बड़ी अजीबोगरीब सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हमारे अफसरान जो हैं और हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है, एक तो नज़र आ गया कि जी पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व है, किसी जर्नलिस्ट को जो है वो फंसाना चाहते हैं, और किस तरीके से फंसाना चाहते हैं। और मुझे तो हैरत हो रही है कि वो कैसे उन्होंने एक रिपोर्टर या एक जो है एंकर से जो है इतनी खुल के बात कर ली। उन्हें नहीं पता था कि भाई वो आप क्या बात कर रहे हो, भैया आपको इतना ही शौक़ था वाकई अगर, तो भैया अपने घर में देख लेते ना। मेरे लिए तो उस कर्नल की बहन भी जो है मेरी बहन है, उसकी बेटी भी मेरी बेटी है, लेकिन उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है। और उससे ज़्यादा जो मुझे सबसे बड़ी जो है ना, जिस पे मुझे अफसोस है, और मैं अफसार भाई से भी ये कहूँगा कि अफसार साहब एक चीज़ भी पूरी वाज़ेह होनी चाहिए कि देखिए, इनकार किया उसने फ़ौजी अफसर की बात पे, निकाला उसे चैनल के मालिक ने। वो कौन दल्ला चैनल मालिक है भी, उसने किस बात पे निकाला है? हाँ, इसका तो जवाब बज़ाहिर तो नहीं नज़र आता। जो अफसार आलम ने जो अपने कॉलम में लिखा है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कट लिखा है किस तरीके से उस खातून एंकर को जो है वो लॉन्च किया जा रहा था, और कैसे, और बाद में जो है वो उसने जब रिफ्यूज़ कर दिया वो जो फ़ौजी भाई थे उनकी बात सुनने से,
تو بعد میں دباؤ ڈال کے اس کو چینل سے نکال دیا گیا. بڑی زیادتی والی بات ہے. اور پتہ نہیں اب سار عالم صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں, مطلب بڑے بڑے اپنا لوگوں کے نام لے لیتے ہیں. اب اس کی دلیری جس نے گولی کھا لی, جس کے بچے کے ساتھ یار جو کچھ اس نے جو بیان کیا, جو ظلم ہوا ہے, اس کے بعد تو اس میں چینل کا نام ضرور آنا چاہیے. مگر وہ انہوں نے دیکھیں وہ جس گھر کا ذکر کیا ہے وہ میں تو اس کو وہ پتہ نہیں میرا خیال ہے 25-30 سال سے تو وہ گھر کو میں دیکھ رہا ہوں. F63 میں وہ ایک 16 نمبر گلی ہے, یہ جدھر آپ نے دیکھا ہوگا محترم عالم اسلامی کی جو مسجد ہے, اور وہ جہاں پہ کافی شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں کارنر, بالکل اس کے سامنے وہ گلی ہے. وہیں پہ جہانگیر ترین رہتے ہیں, اور وہاں پہ ایک گھر بالکل بسیدہ سا گھر ہے, اندر سے انہوں نے اپنا ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ تو پتہ تھا کہ یہ کوئی ایجنسیوں کے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ اس قسم کی گھنونی حرکتیں ہوتی ہیں. خواتین کو بلایا جاتا ہے, ان کو جو ہے ان کو غلط کاری پہ مجبور کیا جاتا ہے, ان کو پھر لانچ کیا جاتا ہے. بڑی بڑی جو اپنا کوئی پولیٹیکل فگرز ہیں, کوئی جرنلسٹ ہیں, ان کے اوپر ان کو لانچ کیا جاتا ہے, ان کی تصاویر بنائی جاتی ہیں, اور ان کو جو ہے پھر بعد میں جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ تو بہت ہی ویسے زیادتی والی بات ہے. اور میں اپنی اس ٹی وی مالک نے, اس چینل مالک نے کیا کہہ کے نکالا ہوگا اس کو؟ جی ہاں, چینل نے تو نکالا ہے, مگر خان صاحب آپ جو ہے نا چینل کو تو چلیں چھوڑ دیں. چینل والے تو آپ کے سامنے ہیں نا, چینل والے تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے 1-1 سیکنڈ کا 10-10 سیکنڈ کا اشتہار لینے کے لیے کیسے جو ہے لیٹ جاتے ہیں. آپ اس کو تو چھوڑیں. میں تو بات کر رہا ہوں یہ جو پاکستان فوج ہے اس کے انڈر جو ہے یہ اس قسم کا گھنونا کام ہو رہا ہے. اور یہ تو میرا نہیں خیال ہے اگر یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب, ان کے نالج میں آئے گی تو وہ تو میرا نہیں خیال ہے پہ وہ ٹالریٹ کریں گے. ایک حافظ قرآن بندہ جو ہے اس قسم کی اگر اس کے ادارے میں اس قسم کا کام ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ ٹالریبل نہیں ہے. اور اس کے لیے عاصم منیر صاحب کو بھی بہت سخت ایکشن لینا چاہیے, اور باقی لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ بات کبھی کسی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی جو پرائیویٹ آپ کا یہ ٹی وی چینلز ہیں ان میں سے یہ کوئی بات کرے گا؟ یہ تو دیکھیں وہ ابصار عالم نے دلیری کی, اس نے کالم لکھ دیا, اس کے بعد آپ کو کہیں نظر آیا کسی جگہ پہ بھی یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے اور اس قسم کی حرکات کی جا رہی ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے؟ اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بھی ضرور آواز اٹھانی چاہیے, ورکنگ جرنلسٹ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور جو پی بی اے ہے چینل مالکان جو ہیں ان کو بھی, کہ وہ خود دیکھیں کہ ان کی صفوں میں کیسے کیسے لوگ آگے ہیں. انہیں کہ بھائی یہ کام چھوڑ دے, اگر یہ کام کرنے ہیں اور اس طریقے سے استعمال ہونا ہے تو پھر کوئی اور دوسرا کام کر لیں, اس میں شاید پیسے زیادہ انہیں ملیں گے. ہاں, مگر آپ جو ہے نا آپ بار بار جو ہے نا آپ کی تان جو ہے نا چینل مالک بھی ٹوٹ رہی ہے. چینل مالکان تو آپ کے سامنے ہے نا, آپ ایک ایک دن کر کے گننا شروع کر دیں. یہاں پہ جتنی بے روزگاری ہوئی ہے, جو ہمارے میڈیا ورکرز کا حال ہے, ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں, اور ان کے ساتھ جس قسم کا جو برتاؤ برتا جا رہا ہے, تو اس میں تو یہ بالکل ہی اپنا غلط ہے. یہ تو بالکل. اچھا جی, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹا جو چینل مالک پہ, میں چیف آف دی آرمی اسٹاف, جی ہاں, چیف جسٹس, جی ہاں, سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں پہ غور کریں, یہ کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور جو بندہ ہے اس چیز میں اگر تو یہ الزام ہے تو پھر الزام لگانے والے کو پکڑا جائے گا. اگر وہ الزام درست ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ حاضر سروس ہے, چاہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی, وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کا اتنا برا حال ہو چکا ہوا ہے, کئی ادارے جو بک چکے ہیں. آج وہ اناؤنسمنٹ چھپی ہے کہ انہوں نے پبلک ٹی وی والوں جو ہیں انہوں نے اپنا ٹی وی بیچ دی ہے, اور الرحمان گارڈنز والوں نے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا جی ہم میڈیا کو جو ہے نا ری شیپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو دیکھ لیں کیسا, بلکہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے جو ہے یہ ان کے جیو اور نیوز اور ان کے جو ہے ان کو پتہ نہیں 3-3 ماہ سے تنخواہ نہیں. یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے. پھر 3-3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے لوگوں کو, اور ایک بڑا گروپ ہے یہ, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے. روز ہم لوگ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں, ان میں اشتہارات کی لائن لگی ہوتی ہے ایک ایک. آپ یہ جو ان کے جو اپنا پرائم ٹائم میں جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ان کو کتنا اشتہار ملتا ہے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ورکرز کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اس میں جو افسوسناک واقعہ ہے, جو سارے جو ڈیل ہوئی ہے پبلک میں, اب وہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کو سال سے 8 ماہ سے 7 ماہ سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی. یہ کیا جاتا تھا کہ اگلے مہینے, اور میں نے انہیں پوچھا بھی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو, انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے پیسے نیچے لگے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے. اور اس جب سودا ہوا ہے اس میں اب پتہ ہی نہیں ہے
کہ ان ورکرز کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے واجبات کا ہاں، کیا ان کا ہوگا, بیک لاگ کلیئر ہوئے گا نہیں ہوئے گا. نئے مالکان انہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے. تو ہم چونکہ اب مطالبہ ہی کر رہے ہیں جی ہاں. چیئرمین پیمرا سلیم صاحب سے بھی اور وزیر اطلاعات سے بھی اور سیکرٹری اطلاعات سے بھی, ان سب سے یہ مطالبہ کریں گے کہ خدارہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا, پہلے بھی 2-3 ادارے اسی طرح فروخت ہوئے ہیں اور لوگوں کے جو ہے واجبات جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لیکن اس مرتبہ اشتہارات کی جو ادائیگی ہے وہ پہلے بھی بات اس قسم کی بات ہوتی رہی ہے, پتہ نہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہے. پہ اس کی جو اشتہارات کی ادائیگی ہے گورنمنٹ نے جو کرنی ہوتی ہے اس کو مشروط کیا جائے جو ہمارے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی سیلری کے ساتھ. اچھا, میں تو اوور آل بات کر رہا تھا اور آپ چونکہ اسپیسیفک وہ اب ورکر پوائنٹ آف ویو سے آ گیا, یہ ہمارا اب وہ نہیں رہا کہ بھی اس پہ کریں گے, آواز اٹھائیں گے, لیکن کمنگ ٹو دا بیگ اب لاہور چلتے ہیں. جی لاہور میں نے جیسے آپ کو بتایا, شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ محسن نقوی صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا, ان کے ساتھ آئی جی بھی بیٹھے تھے, انہوں نے تمام فوٹیجز بھی دکھائی ہیں, لیکن جواب میں پھر اسی طرح الزامات آ رہے ہیں. اور یہ بڑا ایک مطلب سیریس سا ایشو ہے کہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ اس کی جان گئی ہے, سیاسی ایکٹیویٹی میں گئی ہے یا ویسے چلی گئی ہے, اور ویسے بھی وہ اللہ لوگ تھا اور اس پہ سیاست کرنا واقعی اس کی جو ٹک ٹاک اور وہ دیکھ کے جو ہے نا باقاعدہ رونا آتا ہے. کتنا کوئی انوسینٹ سا ورکر تھا اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے مارا گیا ہے, مگر اس کے اوپر جو ہے سب اپنے اپنے حساب سے سیاست کر رہے ہیں. اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پتہ نہیں اب گورنمنٹ کتنی حد تک صحیح کہہ رہی ہے, پی ٹی اے والے تو کہہ رہے ہیں جی یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. بہرحال یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ساری چیزیں کلیئر کرے. اس کی جو ہے کوئی مطلب انکوائری ہونی چاہیے اور سب کچھ سچ کا سچ سامنے آنا چاہیے. انسان کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, انسان کی جان بہت قیمتی ہے. جو بھی اللہ نہ کرے کہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں اس طرح کے سارے واقعات پیش آئیں, لیکن جو بھی یار یہ بندر پھر آ گئے ہیں یار, میں کتنا تنگ ہوں یار. وہ تو بھائی بندروں نے تو بھائی آج سارے ہمارے سیٹ پہ جو ہے کیا ہوا تھا, چلے انہیں بھی سیر کرنے دے. باندروں سے میں بڑا تنگ ہوں جی. یہ ایک باندر تماشا ملک میں لگا ہوا ہے, یہ ایک ہمارے گھر میں روز باندر تماشا لگا ہوتا ہے, سارا دن باندروں نے قبضہ کیا ہوتا ہے. ان سے بڑے تنگ. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اسے بھی تو کوئی جگہ چاہیے نا پھرنے کے لیے, گھومنے کے لیے. ہاں نہیں ویسے تو اچھا لگتا ہے, بچوں کی طرح جو اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اچھا لگتا ہے, مگر نقصان بہت کرتے ہیں. لیکن بات کا اختتام میں اس بات پہ کروں گا کہ ایک مجذوب کی جان گئی ہے. اس پہ جو آپ سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ بددعائیں پڑھنے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اور جو اس پہ سیاست کر رہا ہے, اللہ اس کو اس مجذوب کی آ لگے. بالکل اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.